بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنسی حالت میں اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی اپنے بچوں کو دودھ وغیرہ نہیں پلاتی، انہیں کھانا نہیں کھلاتی و دیگر گھر کے کام کاج کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ابھی ناپاک ہیں۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور قرآن پڑھنا یا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹانے بھی جائز ہے، اور اسی طرح ماں اپنے بچوں کو بھی دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس طرح کی ایک اور حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنابت کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملے، جس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو تاخیر ہو جائے، یعنی دیر ہو جائے، کوئی بات نہیں، پہلے اپنے کام کاج نمٹائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، اور پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت ادا کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر ہم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے، اور بعض اوقات تیمم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تیمم کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو اپنی شرم گاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حالت جنابت میں سونے سے پہلے وضو کرنے
اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرام، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز جیسا وضو فرمایا کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش کے پاس، اور خلوق یعنی زعفران سے بنی خوشبو لگانے سے، اور جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جنبی جب تک غسل نہیں کرے گا وہ پاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر اسے آرام کرنا ہے تو آرام کے بعد وہ غسل کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔